جی السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مزاج کیسے ہیں آپ سب کے؟ چلیں چلتے ہیں ہم جنت کے پتے ناول سے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ناول ورس بائی وحیدان مصطفیٰ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ چلتے ہیں ہم اپنی اگلی لائنز کی طرف۔ عثمان شبیر کو شاید صدیوں سے کسی ساما کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جوائیاں روک رہی تھی اور حیا شاید متلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور کس اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا، اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اس سب پہ مستز ادان صاحب کی المناک داستان جو مختصر کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم اسد 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بے جا لڑلا پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہوں کچے کھو میں رہائش پذیر اپنی بانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پہ 8ویں فیل بانچی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس کے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستان امن کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈز آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئی۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے: جیرا، آلود، سبز کٹلیٹس، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی فرائڈز پیاز اور کاجو کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹس، جیرا آلودہ۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی اس کا جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مسجد سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بمشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوری ہوئی۔ حیا بھی بدمزہ ہو گئی تھی، ان کا پھیکا کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمعی سے کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں اس کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا ترکی میں 5 ماہ وہ بھوکی رہے گی۔ ایسا سچی تو اس کا ڈائیو بس میں نہیں متلاتا تھا جیسے ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پہ دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہوں نے ابوظہبی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام اور پھر استنبول۔ ابوظہبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پاس زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی ساری بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ مایوسی یکٹک وہ منظر دیکھے گئی۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پہ لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا کہ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے گئی۔ 5 یوروز کا تسلات کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگیں۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کار کے پہلے دنوں پہ کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہ لے۔ اسے ایئرپورٹ پہ فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا، اس بندے کو دیکھو، جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ٹیچر نے اسے کہنے ماری تو حیا نے پلٹ کر دیکھا۔ چوتھے بوتھ پہ ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی اور ریسیور کان سے لگایا نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت گھنگریلے بالوں اور اونچے قد کا مثلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پہ نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں والی بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی، اور دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر تہہ کر کے بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظر سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا میں ذرا بات کر لوں پھر۔ اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تب ہی رخ موڑ گیا۔
وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہیں۔ ان سے انگریزی مخاطب ہوا تھا مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈیچے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شری اللہ کے 5 برسوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی، اور ان کی کلاسز میں الجیرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدر نشانی پر قدر پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا، کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا اس پیسوں کا انتظام۔ کہا جو ہے بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو، جاہل عورت۔ تیش سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میری عبدالرحمن سے بات ہو گئی تھی، اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید چنچلاہٹ سے بولا، اچھا فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز۔ بمشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ لگانے لگا۔ پہلی کوشش کامیاب ہو گئی، وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجئے۔ سیاف نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس 1 منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلمان صاحب نے پہلی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں، توبہ کتنا روتی ہے۔ جی ابا جی۔ وہ چپ ہو گیا، پھر جلدی جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جی نے بھی بمشکل 1 ہی منٹ کر بات کی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو مشکل 1 یورو استعمال ہوا۔ باقی 4 یورو کا بیلنس بھی موجود تھا۔ وہ دونوں اپنی عجلت و کنجوسی پہ خوب پچھتائیں کہ ابو ظبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں۔ حیا نے اسے 5 گولڈن پونچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں سے بہت ٹائرز چل رہے تھے، ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں۔ وہ دونوں بدحواسی ایک ٹائر سے دوسری کی طرف بھاگنے لگیں۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان ہوتا تو ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر پیچھے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا تو کبھی ڈی جے اپنے برے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پہ کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ اب بیگ کہاں سے ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا، اس کا سانس دکھنے کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نگلی اور چہرے پہ آتے بال کانوں سے پیچھے اڑے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے مجھے سچ میں سمجھ نہیں آ رہی، میں زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چادر میں اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، دونوں ہنس پڑی۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی جس پہ ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر وہ 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنی تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پہ بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پہ بیٹھ گئی۔ اپنے بیگز کے ساتھ وہ دونوں اب مزے سے فرش پہ بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھیں، اور ارد گرد مہذب نفس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو، ترکی میں کدھر جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی۔ انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پہ بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچی ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانجی۔ اس سے آگے خاتون نے قدر ستائش سے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیا کو سمجھنا ہے۔ جواب عثمان شبیر نے اپنی بھری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئی۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے ہیں کہ جو ان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں، ہم پورا گروپ ہے، ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں، مگر ان کو جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا۔ اور پھر ان کا بات شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ بارظاہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے چنچلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے بہت نیچے وہ پرفسوں منظر پھیلنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ منظر اس کے شہر میں کھوتی چلی گئی جہاں سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان
ہونے لگا تھا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس سے میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پہ نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، مگر آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا، وہ ہے 14، یعنی 14 کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سوہان روح تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پہ اس نے اپنے سنہری پہنچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا۔ تاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا۔ البتہ جو بات ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو دو خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے دو حصے تھے، ایک یورپی کا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناتولین طرف۔ اناتولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فوم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فوم ایک ترک NGO تھی جو بخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ دو لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مصور عبدالرحمن چغتائی ہے نا۔ حیا ڈی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرمجوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگز لے لیے۔ آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی تھی۔ چغتائی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اسپات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے بحر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کہ اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ ماما وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی۔ قومی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ ایک لیرہ پاکستانی 55 روپے کا تھا اور ایک یورو 125 روپے۔ 55 125 55 125 ڈیجے زیر الگ کرنسی کی کے حساب لگاتی ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی ایسی یکبستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا۔ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مریوریبیو کے سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پہ لپیٹ لیے، وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاص وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اسے گھور کر موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے جو بھی ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پہ لے کے جاتے ہیں، اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو ہم پستی اور شرک۔ اس نے زور سے کہنی مار کر ڈی جے کو خاموش کرایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھر کا میزبانوں سے سردی میں بحث کی تو تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پاگل صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی۔ سرخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی۔ وہ جو امریکی فلموں والی بلند عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تجھے لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پہ محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں پر اوپر بڑی برف اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں، گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے۔ چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ بہر پہلے برف زار پہ ڈالی۔ ہاں، خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ بڑے، خود تو برف باری دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔
ونڈو اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا۔ آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کی دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی باسفورس برج ہے۔ احمد بتانے لگا، مگر ہم تو مزار پہ جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہے۔ پل عبور کرنے کا مقصد قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ پل کی اس طرف اناتولین شہر تھا۔ ہمیں پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی کی طرف روک دی۔ احمد اب لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانیوں پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید کاسی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش؟ اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی۔ چہرے کے گرد اسکارف ٹے بازو، بلو جینس کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کی سورج کی طرح سنہری اور بجھل بادلوں کی طرح مانند سرمئی تھی۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی، مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ رحمت پیچھے کھڑی آئیس کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی، پھر وہ دونوں چلے گئے اور لڑکی کار کی طرف آئی۔ دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شائستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم بجائے السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑا ہاتھ تھاما تو لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ میں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام حالے نور ہے، میرا تعلق رومی فوم سے ہے، میں سبانجی سے میٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، ختیجہ رانا، ان کے تعارف کو حالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اس چہرے میں ہیل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا جی نے دیر سرگوشی کی۔ شاید تب ہی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا؟ لفظ اردو ترکی زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر سے ہیں۔ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ تھا۔ بے حد رش اور بہت سے لوگ، ہر سو اڑتے چگتے کبوتر، وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتی مسجد کے ہاتھ تک پہنچی تھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامعہ کا نام ایپ سلطان کیمی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلے کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پہ حالے نے بتایا، وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پہ حیا بھی اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے بیر رکھنے کی بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک لہجوں میں اسے کیا لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا، وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھیں۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے شاور ڈسٹ بن میں پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہنچی کر بتایا، چین۔ اوہ، اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تبھی وہ اسے فیس بک پہ نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جہاں لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو چین لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی، دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے، آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں، ارد گرد بہت سے سٹال لگے
सड़क के किनारों पे खुलेआम कुत्ते टहल रहे थे मगर वो भौंकते नहीं थे। हया को भूख लग रही थी, वो भी सफर नामे से बोर होने लगी थी। मुश्किल वो तीनों इस रश मरे मोहल्ले से निकली। एक्सचेंज स्टूडेंट्स को इनका पहला खाना एक तुर्क मेजबान खानदान दिया करता है और अभी हम इस मेजबान खानदान के घर जा रहे हैं। जब वो कार में बॉस्फोरस के पुल से गुजर रही थी तो हालिद ने बताया, खाने का सुनकर उस पे छाई बेजारियत तरह कम हुई। मेजबान खानदान का घर इस्तांबुल के एक पोश इलाके में वाक़ था। कशादा सड़क, खूबसूरत बंगलों की कतार और बंगलों के सामने सबसे पे जमी बर्फ। इनकी स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर ने चंद बातें बताई, इन्हें जहन नशी करवा दी थी कि तुर्की में जूते घर से बाहर उतारने हैं, घास पे नहीं चलना और मुलाकात के वक्त तुर्क खानदान के बड़े का हाथ चूमना है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस तकल्लुफ़ को रहने दो। उन्होंने घर के दाखिल दरवाजे के बाहर बिछे मैट पे जूते उतारे तो अंदर से आती वो मुशफ़िक़ और मामा खातून प्यार भरी खफ़ी से बोली थी, पहले दिन कोई असूल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम और तुर्की में खुशामदीद। आपके असूलों की पासदारी में हमारे लिए फ़ख्र है। हया ने मुस्कुराते हुए इनका हाथ थामा और सर झुकाकर इनके हाथ की पुश्त को लबों से लगाया। मोमर खातून मिसेस अब्दुल्ला का चेहरा खुशी से दमक उठा। अंदर आ जाओ। वो रास्ता देने के लिए एक तरफ हटी। इनकी सुर्ख बालों वाली बेटी आगे बढ़ी और कॉर्पेट शूज़ हया और डीजे के कदमों में रखा। वो रेशमी कपड़े से बने कोट शूज़ की शक्ल के जूते थे। वो दोनों ने चौकर वो जूते पहने और अंदर दाखिल हुए। इस तुर्क घर का फर्श लकड़ी का बना था। लॉन्ग रूम के फर्श पे बहुत खूबसूरत कालीन बिछे थे। वो बाथरूम हाथ धोने आई तो देखा वहाँ अलग से चटनी वगैरह नहीं थी, बल्कि एक तरफ कतार में नल लगे थे। अलबत्ता बाथरूम के फर्श पर भी रग्स, पायदान और कोच बिछे थे। हैरत अंगेज। वो वापस आई तो डाइनिंग हॉल में खाना लगाया जा रहा था। डीजी चोकर प्यार से मिस अब्दुल्ला की 6 साल नवासी और उससे कुछ कह रही थी। वो 3 खवातीन पर मुश्तमिल छोटा सा कुंबा था। चूंकि वो दोनों लड़कियां थीं, सो हाले ने ऐसे तुर्क खानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द ना हो। इसी पल मिसेस अब्दुल्ला सूप का बड़ा सा प्याला उठाए आई। हाले इनकी मुफ्त से मदद कर रही थी। तुम क्या कह रही थी, तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार भी है? उन्होंने सूप का डोंगा मेज पर रखा। हया ने एक नज़र इस मलगूबे को देखा। जी, मेरी फूफू हैं इधर। वो सूप को दजीदा निगाहों से देखते हुए बोली, किधर रहती हैं? इधर। उसने पर्स से वो बड़ा तड़का कागज निकाला, हाले को थमाया। हाले ने एक नज़र इस कागज को देखा, इस बात में सर हिला दिया। कल मैं मिलवाऊंगी तुम्हें इनसे, खाना शुरू करो। उसने कागज वापस हया की जाने बढ़ा दिया। डीजी, हम वाकई तुर्की में भूखों मरेंगे? इस मलगूबे की शक्ल तो देखो, मुझे तो फिर से मतली हो रही है। हया जबरन मुस्कुराते हुए बोली, हौले से उर्दू में बोली। मिसेज अब्दुल्ला ने नासमझी से उसे देखा। ये कह रही हैं कि इनका खवातीन का खलूस इसे शर्मिंदा कर रहा है। डीजे ने जल्दी से तर्जुमानी करते हुए मेज के नीचे से इसका पैर जोर से कुचला। ओह शुक्रिया। मिसेज अब्दुल्ला मुस्कुराकर खाना पेश करने लगी। सूप दरअसल सुर्ख मसूर की दाल का शोरबा था और वो उर्दू जैसी तुर्क में इसे चूरमा कहते थे। और जायके में शक्ल से बढ़कर बदमजा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। हया, मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। वह बदबख्त बदख्त मुस्कुराहट चेहरों पे सजाए चमचा भर रही थी। तुर्क खवातीन बहुत मरगूबियत से सूप पी रही थी। चुरबा खत्म होता हुआ हुआ तो खाना आ गया। वो इससे भी बढ़कर बदमजाक चावलों का पुलाव था। पाकिस्तान में पुलाव के ऊपर पेश के साथ बोला जाता था, मगर यहाँ इसे पे के तले जीर के साथ बोला था। पिलाओ। शक्ल में बलूच चावलों से मुख्तलिफ न था। साथ चने का सालन और मुर्गे की ग्रेवी थी जो कि मंचूरियन की तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थीं और ऊपर से ये बदमज़ा खाने मजीद हालत खराब कर रही थी। वही तुर्क खवातीन ही खा रही थीं। पुलाव का प्याला भी खत्म हो चुका था और हम पाकिस्तानी मेज़बानों के बरक्स वो इसे दोबारा भरने के लिए दौड़ी नहीं थी। वजह इनकी खलूस की कमी न थी, बल्कि शायद यही इनका तरीका था कि प्याला एक ही दफ़ा भर कर रखा जाता था। खतीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान सी लग रही है, खैरियत? मिसेस अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। डीजी ने गड़बड़ाकर उसे देखा। सब खाने से हाथ रोकर इसे देखने लगे थे। हया ने मेज तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पे रखा। फैमिली फ्रंट की हमा कोई माकूल वजह इनको बताओ। नहीं, वो दरअसल हया बहुत डरपोक है। इस स्टेट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा के लिए यूरोप आई है, तो ये पूछ रही है कि ये इस्तांबुल में हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स से तो